آپ کے سبحان اللہ بتائے کہ آپ کتنی محبت کرتے ہیں. کون امام حسن ہے جن کے والد کا نام علی ہو؟ سمجھ نہیں نا سبحان اللہ. کون امام حسن جن کے والد کا نام علی ہو، جن کی والدہ کا نام فاطمہ ہو؟ ایک بندوں کو سمجھ رہی ہے، ایک بندوں کو سمجھ رہی ہے. جن کے والد کا نام علی ہو، ادھر بھی آئیے، جن کی والدہ کا نام فاطمہ ہو، جن کے بھائی کا نام حسین ہو. ایک جملہ دینے لگا ہو، جس کی قسمت میں ہوا وہ لے لے گا. کون امام حسن جسے امام حسین بھی اپنا امام کہے؟ کون امام حسن؟ یہ امام حسن ممبر پر بیٹھے ہیں، حاتم طائی کا پوتا آگے امام حسن کی بارگاہ میں آ کر اپنے دادا کی تعریفیں بیان کرنے لگا کہ میرے دادا جو ہے بڑا سخی تھا. حاتم طائی کا واقعہ سب نے سنا ہوگا کہ یہ بڑا سخی تھا، سخاوت کرنے والا تھا. اس کے در پہ جو بھی سوالی آتا یہ اس کو ضرور بضرور عطا کرتا. مختلف روایات ہیں، کسی نے کہا اس کے در کے 7 دروازے تھے، کسی نے کہا 40 دروازے تھے. اپنی جس کو جو پتا تھا اس نے بتایا. تو اگر کوئی سوالی ایک دروازے پہ آتا یہ اس کو بھی دیتا، اگر وہی سوالی دوسرے دروازے پہ آتا یہ اس کو بھی عطا کرتا، اگر وہی سوالی تیسرے دروازے پہ جاتا تو یہ اس کو بھی عطا کرتا. حتیٰ کہ اگر وہ سارے دروازوں سے آتا تو یہ اس کو یہ نہ کہتا کہ پچھلے دروازے پہ تجھے دیا تھا اب نہیں دوں گا، بلکہ یہ دیتا، یہ عطا کرتا. اب یہ حاتم طائی کا پوتا امام حسن کے سامنے بیٹھ کے اپنے دادا کی تعریفیں بیان کر رہا ہے. امام حسن مصطفیٰ نے دیکھ کر مسکرا دیا. امام حسن مصطفیٰ نے کہا اچھا تیرا دادا اتنا سخی ہے، اگر کوئی ایک مرتبہ آتا اس کو عطا کرتا، وہی دوسری جگہ پہ جاتا اس کو عطا کرتا. اب بات یہ ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ پہلے سے وہ دوسرے دروازے پہ کیوں گیا؟ پہلے سے وہ دوسرے دروازے پہ کیوں گیا؟ کیونکہ پہلے دروازے پہ اس کی حاجت مکمل نہیں ہوئی. دوسرے سے تیسرے پہ کیوں گیا؟ اس کی حاجت مکمل نہیں ہوئی. تیسرے سے چوتھے پہ کیوں گیا؟ اس کی حاجت مکمل نہیں ہوئی. امام حسن مصطفیٰ فرماتے ہیں تیرا دادا اتنا سخی ہے کہ ایک سے دیتا، پھر دوسرے سے دیتا، پھر تیسرے سے دیتا، پھر چوتھے سے دیتا، لیکن اس کی حاجت مکمل نہیں ہوتی. آگر تجھے اپنے نانا کی دربار میں لے جاتا ہوں. میرے نانا کے دروازے پر اگر کوئی ایک مرتبہ آتا اپنی جھولی کو پھیلا دیتا ہے، میرا دادا اسے اتنا عطا کرتا ہے، اسے اتنا عطا کرتا ہے، اسے اتنا عطا کرتا ہے کہ وہ واپس جا کر مانگنے والا نہیں تقسیم کرنے والا بن جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کہ وہ واپس آ کر کسی سے مانگتا نہیں، واپس آ کر تقسیم کرنے والا بن جاتا ہے. جیسا ہے سخی ویسی عطا مانگتا ہوں، جیسا ہے سخی ویسی عطا مانگتا ہوں. کس نے کہا میں طلب کے سوا مانگتا ہوں، اور کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور آؤ کرے ظہر پر پھیلائے ہوئے رحمت ہے نسل کریموں کی لجپال کراتا ہے. اور رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، حسرت دل نکال دیتے ہیں. میں بلا کسی سے کیوں مانگوں، مجھ کو سیدہ زہرا کے لال دیتے ہیں. مجھے عشق یوں سلا دے رہا ہے، جو غم مل رہا ہے مزہ دے رہا ہے. عطا کر رہا ہے خدا مصطفیٰ کو، زمانے کو پھر مصطفیٰ دے رہا ہے. مجھے کیوں چلائے کنارے جہنم، کرم ان کی ٹھنڈی ہوا دے رہا ہے. ایک تلاوت
تلاوت آپ نے سن لی، دوسری تلاوت ہوگی نا تو ایک مطلب پھر تلاوت کروانا ہے۔ فخر القرآن قاری القرآن محمد عبد الظاہر صاحب اسٹیج پہ تشریف لاتے ہیں اور تلاوت قرآن کے ذریعے ہمارے شہر کو منور فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ ماہر والے ماہر سے پہلے بھی پھر دوبارہ کرتا ہوں کہ ماہر والے ماہر سے ایک حدیث سنانی آپ کہہ رہے مسافت کر کے ایک حدیث لی ہے سامنے بیٹھے اٹھا لگ دی ہے کہ مولوی بھی سنان دے پہ جیسی پھر بھی سبحان اللہ نہیں آندے ذرا گل کے سبحان اللہ کیوں آئے گا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ سرکار علیہ السلام کو سرخ جبے میں زیر تن فرمائے دیکھا۔ سرکار علیہ السلام گلی کے ایک کونے سے آ رہے تھے اور میں دوسرے کونے سے آ رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ 14ویں رات کا چاند بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک نظر چاند کی طرف دیکھتا پھر مصطفیٰ کے چہرے کی طرف دیکھتا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے چاند کی طرف دیکھا، پھر میں نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھ کر مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے چاند کی طرف دیکھا، پھر مصطفیٰ علیہ السلام کا مبارک چہرہ دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ آخر میں نے یہی عہد کیا کہ چاند کو بھی جو چمک ملی ہے میرے مصطفیٰ کے قدموں سے ملی ہے۔ اور جنہوں نے دیکھا انہوں نے بتایا جب حضرت حسان نے دیکھا تو حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَلْبُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کسی نے دیکھا تو اس نے کہا یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نُبِّلَ الْقَمَرُ لا يمكن الصَّنَاعُ كما كان حقه قالت خدا بزرگ تو ہی۔ قصہ مختصر گودرے کے تاجدار نے دیکھا تو گودرے کا تاجدار کہتا ہے وہ چند قدر شاشانی ہے وہ چمکے لاڈ نورانی ہے کری ظلفت عقل مستانی ہے مخمور آنکھی ایک مقبریا ایسی صورت میں میں جانا تھا جانا تھا کہ جانے جہانا تھا سچ آپ کے رب کی میں شانہ تھا جس شان کو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکبر کا کتے بہر علی کتے تیری سنا مشتاق کیا کتے جاریا اور ادھر سے آزم چشتی نے دیکھا تو جھوم اٹھا۔ آزم چشتی کہتا ہے تو وجہ میرا محبوب نہیں دکھا جن میں ایک چر شرما ہے ادھی راتی دن چڑھ جاوے تے رخ نکاب ہٹاوے تے علم خدا نے اینا دیتا اقلا وچنا یاوے تے اقل خدا نے اینا دیتی علمہ وچنا یاوے تے او جاوے سیر کرن سارا گلشن شیش نہ آوے بگڑی کرتی مشک نہ مارے مطا پہ ادبی ہو جاوے تے او رکھے ہاتھ کھلا دی بات جاوے اور آزم ایڈا سونا ماہی سنو کتنے نظر آوے آزم ایڈا سونا ماہی سنو کتنے نظر آوے کیونکہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی تو ہوگی دنیا وہ مسلم کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ نبی کوئی دنیا پہ آیا نہیں ایسا سونا نبی کوئی دنیا پہ آیا نہیں یار ایسا گیا کوئی رب نے بنایا نہیں سو نبی کا چاند تے عرش سارا تارا قسم خدا دی میں سب نہ لو
آج دنیا کا رواج دیکھیں، جب کسی کو کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا تو لوگ اپنے محبوب کے بارے میں کچھ سننا پسند نہیں کرتے، کچھ سننا پسند نہیں کرتے، اگرچہ اس میں آیا بھی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، اپنے محبوب کے بارے میں کچھ غلط نہیں سنتے۔ اور جن کو رب تعالیٰ نے بے عیب پیدا فرمایا ہے، سبحان اللہ، ہمارے نبی کو رب تعالیٰ نے بے عیب پیدا فرمایا ہے نا، تو اگر کوئی ہمارے نبی کے بارے میں کوئی بکواس کرے گا تو ہم کیسے سن سکیں گے؟ شاید میں نکتہ کھنچا، شاید کہتا ہے محبوبہ پہ نکتہ چیزی، جیرا کرن تو بات نہیں آتا، اصل منافق جانی کو سنو، جھوٹا پیار بتاتا، کہ میں نے دسیا عشق کے مفتی، جیرا بڑھ بڑھ ایک بڑھ بندہ، اور آدم جتھے، دیکھ کر یہ جاوے، اور کہ عیب نظر نہیں آتا۔ جاتے دل لگے جاوے، اوتھے عیب نظر نہیں آتا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ مجلس میں بھی بیٹھے، یقین مانیے، مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ مجلس میں بھی بیٹھے، میلاد کی محفل ہے، ذرا کھل جل کے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ نادے علی جو آ گیا میری زبان پر، نادے علی جو آ گیا میری زبان پر، جبریل مسکرانے لگے آسمان پر، اور منکر کی کیا بات میرے گھر میں آن سے، نادے علی جو لکھا ہے میرے مکان پر۔ علی کا ذکر مقدس سوار دیتا ہے، علی کا بغض چہرے جگار دیتا ہے، اور علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ ہے ممکن، علی تو وہ ہے جو ایک سے خیبر فضائے نعرہ تکبیر سے شروع ہوتی ہیں، دعائیں مصطفیٰ کے نام سے شروع ہوتی ہیں، اگر مشکل پڑے نعرہ حیدری لگا لینا، علی کے نام سے مشکلیں دور ہوتی ہیں۔ ابھی تک میں نے آپ کو کوئی تکلیف نہیں دی، اب مجھے تکلیف دینی ہے، میرے اپنے بزرگ بیٹھے ہیں، میرے اپنے اخوان سبھی بیٹھے ہیں، میں نے کلام کرنا ہے اور تم بلا، تو کوئی بندہ ایسا نہ ہو جس سے عادت لے، میں نے بولا ہے یقین مانگا کی بات ہے، سردی نہیں ہے یہ، ہاتھ نیچے نہیں، ہر بندہ علی علی کی صدا لگائے، من کنتم مولا، میں اس بندے کے پاس آتا ہوں، من کنتم مولا، 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 تکبیر دارا، صدیق نبیلی، صدیق نبیلی، وہ بندہ جانی، عثمان کا پیارا، شمزان کا پیارا، خاتان عدالہ، خاتان عدالہ، خاتان عدالہ، خاتان عدالہ، ہے تیرا مولا، ہے تیرا مولا، اس کا مولا ہے، آپ کو اٹھانے، ہے تیرا مولا، ہے تیرا مولا،
علی 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 دنیا کو نہیں کرنا زندگی رہے محمد دی تب غیر داری کرنا فرمان محمد دا میرے مان علی بولا علی طیب بھی علی طاہر بھی علی علم حق دا فرمان محمد شیر خدا علی طاہر بھی علی آمے جاوے کان نبی علی سونے جاوے کان نبی علی بگے کان نبی علی کھانے پینے سبحان اللہ کھو کھو کھائیے راج نہیں ہوتا ننگا پنڈا گج نہیں ہوتا بغض علی دا سینے نہ رکھ کے مکے جاگی پہنے پہنے حاج نہیں ہوتا سبحان اللہ پہلے میں نے بتایا تھا علی کا ذکر بلکہ سوار دیتا ہے علی کا بغض چہرے بھی آگے چلے کوشے ڈاچی دے روزدار کیوں کوئی ہوندہ مچھر دے مرزی سوگ کوئی ہوندہ فارغ دی مرگی دے منکر علی دا دمہ شہمدہ یاروں پیوں کوئی ہوندہ نعرہ حیدری ایک سنافہ رہ گیا اور ان کے بعد بسم اللہ برداشت کر رہی ہے امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث نقل فرمائی کہ جب سیدہ طیبہ طاہرہ شور نہ کریں سیدہ طیبہ طاہرہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی تو سرکار علیہ السلام کھڑے ہو جاتے سبحان اللہ ایک اور حدیث سناؤں آپ کو سبحان اللہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو طالب علم ہوتا ہے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں دونوں حدیثیں سنی آپ نے اب ان دونوں حدیثوں کا مل ملا کے آپ کے سامنے کچھ عرض کروں گا آپ نے محبت کے ساتھ سماعت فرمانا ہے بالخصوص علماء کرام توجہ فرمائیں فرشتے جن کے قدموں کے نیچے پر بچھائے اسے طالب علم کہتے ہیں طالب علم جس کا احترام کرے اسے استاد کہتے ہیں استاد جس کا ادب کرے اسے عالم کہتے ہیں عالم جس کا ادب کرے اسے فقیہ کہتے ہیں فقیہ جس کا ادب کرے اسے محدث کہتے ہیں محدث جس کا ادب کرے اسے راوی کہتے ہیں راوی جس کا ادب کرے اسے تبع تابعین کہتے ہیں تبع تابعین جس کا ادب کرے اسے تابعی کہتے ہیں تابعی جس کا ادب کرے اسے صحابی کہتے ہیں صحابی جس کا ادب کرے اسے نبی کہتے ہیں نبی جس کا ادب کرے
اسے رسول کہتے ہیں. رسول جس کا ادب کرے اسے پیغمبر کہتے ہیں. آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبی جس کا ادب کرے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. محمد مصطفیٰ کھڑے ہو کر جس کا استقبال کرے اسے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عارفہ فاضلہ سیدہ فاطمہ کہتے ہیں. ہر شخص مقدر کا سکندر نہیں ہوتا. دنیا معرفت کا سمندر نہیں ہوتا جب تک نہ جھکے سرتاج زہرا تیرے سر پر کوئی غوث خطب ابدال قلندر نہیں ہوتا. حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی راج زہرا مقام حور حسین یہ ہے. کرے جنت پہ راج زہرا کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے. ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا زمانے پر میں جو بڑھ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا تو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے نا علاج زہرا تو ہوگی تیرے قدموں کی مٹی ہے میرے سر کا وہ تاج زہرا. شفیع و شفقت دی اپنی زہرا نبی کے گھر میں سے جنبی زہرا مقام تیرے نو کون سمجھے سنی تیرے نے کمی زہرا. تیرے فاتحے تے تو کھانا صدقہ میں کھانا شامی تے تیمبی زہرا. پردے دیا دے کچل والی جناب زینب دی امی زہرا فضر دی عرضی قبول کرنا ہے تیرے پترہ دا کمی زہرا. محبتوں کے اصول لکھوں محبتوں کے اصول لکھوں میں شان آل رسول لکھوں قلم کے اوپر حجاب کر کے میں نام پاک بطول لکھوں. یہ اشعار کے سارے میں اگلے ثنا خان کو دعوت دیتا ہوں. ثنا خان مصطفیٰ عاشق رسول ہمارے مہمانہ تھا.